آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ 12 مئی کا ڈان ہے۔ پاکستان pushes diplomatic track as US ایران ہیڈ اسٹال میڈ۔ اس کو ذرا دیکھتے ہیں اس کی بامحاورہ ٹرانسلیشن کو، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان پش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پش کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، ڈپلومیٹک سفارتی کو کہتے ہیں، ٹریک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راستے کو کہتے ہیں، ایز یو ایس جیسا کہ امریکہ، ایران ہٹ، ایران ہٹ کا کیا مطلب ہے؟ ایران یہ کرتا ہے۔ اسٹائل میٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعطل، کسی بھی چیز سے ایک سائڈ پہ ہو جانا۔ پاکستان نے اس وقت سفارتی راستے کو آگے بڑھایا جب امریکہ اور ایران کے درمیان صورتحال تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے سیز فائر از آن لائف سپورٹ، ٹھیک ہے، کہ ٹرمپ کیا کہتا ہے کہ یہ جنگ بندی انتہائی نازک حالت پہ ہے۔ لائف سپورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نازک صورتحال کو کہتے ہیں۔ ہنٹس ایٹ، اور وہ اشارہ کرتا ہے ریسٹارٹنگ ہرموز آپریشن، اور وہ اس نے دوبارہ یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرموز، ابنائے ہرمز کا آپریشن سٹارٹ کیا جائے گا۔ ڈار میٹس، ڈار ملتا ہے، یو ایس اٹیچ، یو ایس اٹیچ یہ کس کو کہتے ہیں؟ اٹیچ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفارتی نمائندے کو کہتے ہیں۔ یو این چیف انوائے، اور یہ ان کا جو گروہ تھا ان کا بھی وہ ملتا ہے فونز، اور وہ کال کرتا ہے سعودی کاؤنٹر پارٹ۔ کاؤنٹر پارٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم مرتبہ انسان کو کہتے ہیں، مطلب اگر یہ فارن منسٹر ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے سعودی کے فارن منسٹر سے بات کی ہے۔ اسحاق ڈار نے امریکی اتاشی اور اقوام متحدہ کے سربراہ کے نمائندے سے ملاقات کی، جبکہ سعودی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بھی گفتگو کی۔ ایرانین فارن منسٹری سے ایران کی جو وزارت خارجہ ہے وہ کہتی ہے مینی کنسرن، بہت ساری تشویشات ہیں، اسٹیٹس ہیو ریچ آؤٹ، جو کہ ان کی ریاست کو پہنچی ہے، جس کا ان کو مسئلہ آ رہا ہے۔ اسپوکس پرسن کا کیا کہتے ہیں؟ اسلام آباد اسٹل آفیشیل میڈیٹر، ابھی تک بھی جو پاکستان ہے وہ ہمارا ثالث ہے۔ یہ کیپٹل کے لیے یوز ہوتا ہے، اصل میں جب اسلام آباد کی بات ہے تو مطلب پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ کئی فکر مند ممالک نے رابطہ کیا ہے، کہ جبکہ ترجمان کے مطابق اسلام آباد اب بھی سرکاری ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پشز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا۔ پروموٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فروغ دینا۔ ایڈوانس کا مطلب بھی آگے بڑھنا ہوتا ہے، یہ اس کے اینٹونیم میں۔ بلاکس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، سٹاپ کا مطلب بھی روکنا ہوتا ہے۔ ڈپلومیٹک سفارتی کو کہتے ہیں۔ نیگوشیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریلیٹڈ، بات چیت کے متعلق۔ ملٹری عسکریت کو کہتے ہیں، ہاسٹائل دشمن کو کہتے ہیں۔ ٹریک کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اس کو پیتھ بھی کہتے ہیں۔ ڈائریکشن سمت کو کہتے ہیں۔ آبسٹیکل رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ بیریئر بھی رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ اسٹائل میٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعلق۔ ڈیڈ لاک کہتے ہیں جب کوئی چیز رک جاتی ہے۔ امپیس، بالکل کسی چیز کا سٹاپ ہو جانا۔ اگریمنٹ، اتفاق کو کہتے ہیں۔ پروگرس، ترقی کو کہتے ہیں۔ سیز فائر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنگ بندی کو کہتے ہیں۔ ٹروس بھی جنگ بندی کو کہتے ہیں۔ پیس اگریمنٹ، امن معاہدے کو کہتے ہیں۔ وار جنگ کو کہتے ہیں۔ کنفلکٹ، تنازع کو کہتے ہیں۔ ہنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اشارے کو کہتے ہیں۔ سجیشن، تجاویز کو کہتے ہیں۔ سگنلز، اشاروں کو کہتے ہیں۔ ڈینائلز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی تردید کرنا۔ سائلنس کا مطلب ہوتا ہے چپ رہنا۔ ریسٹارٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوبارہ شروع کرنا۔ ریزیومنگ، دوبارہ شروع کرنا۔ رینیوئنگ، دوبارہ کسی بھی چیز کو نیا کرنا۔ سٹاپنگ، رک جانا۔ اینڈنگ، کسی بھی چیز کا اختتام کر دینا۔ اٹیچ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹیچی کہتے ہیں ریپرزنٹیٹیو کو، کسی بھی نمائندے کو۔ آرڈینری ورکر آپ کہہ سکتے ہیں، اینٹونیم کے لیے پھر سویلین بھی کہہ سکتے ہیں۔ کاؤنٹر پارٹ کا مطلب ہوتا ہے ہم منصب۔ اپوزٹ نمبر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ڈفرینٹ پرسن بھی کہہ سکتے ہیں، یا رائیول بھی کہہ سکتے ہیں۔ رائیول دشمن کو کہتے ہیں۔ کنسرنڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فکر مند۔ ورڈ، جو پریشان ہوں۔ اینکشیس، جو کسی بھی چیز کے بارے میں فکر رکھتے ہوں۔ کیئر لیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بالکل جو بے فکر ہو۔ ان بادرڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو بھی زحمت جس چیز کی نہ ہو۔ میڈیٹر ثالث کو کہتے ہیں۔ نیگوشیٹر آپ کہہ سکتے ہیں، مذاکرات کرانے والا۔ انٹرمیڈیری آپ ثالثی کو کہتے ہیں۔ اپوننٹ، مخالف کو کہتے ہیں۔ رائیول کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی مخالف کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری دوسری آج کی کیا ہے؟ گورنمنٹ ڈز آف آئل ریفائننگ پالیسی آن ہرموز ڈسرپشن بائٹ۔ یہ آج آپ نے خود پڑھنی ہے، اس کو میں 5 سیکنڈ روک رہا ہوں ویڈیو کو، اس کو دیکھ لینا، اور ٹرانسلیشن اس کی یہ آپ کے سامنے لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد آج کی تھرڈ ہے ہماری کہ این اے یونینیمسلی لارڈز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کی تعریف کرنا۔ بفٹنگ ریسپانس ٹو انڈیا۔ اب اس کی ذرا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم۔ این اے یونینیمسلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متحدہ طور پر، متفقہ طور پر، ایک ساتھ۔ لارڈز تعریف کرنے کو کہتے ہیں۔ بفٹنگ کا مطلب ہوتا ہے سبق سکھانے والا، کہتے ہیں کہ بفٹنگ ریسپانس ٹو انڈیا، انڈیا کو۔ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر بھارت کے خلاف مناسب اور بھرپور جواب کو سراہا ہے، کہ جو ہماری ایئر فورس نے کیا تھا ٹھیک کیا تھا، اور اسی طرح یہ دن منایا جائے گا۔ لوور ہاؤس پیز ٹرائیبیوٹ۔ ٹرائیبیوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کو خراج تحسین پیش کرنا۔ ٹو آرمڈ فورسز، آرم فورسز کو۔ فار ڈیفیٹنگ، شکست دینے کے لیے۔ نیومیریکلی سپیریئر اینمی، کہ جو نمبر میں، تعداد میں ہم سے زیادہ ہے دشمن۔
ہر چیز میں آپ دیکھیں، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دیکھ لیں، اس کے پاس جیٹس بھی زیادہ ہیں، اس کی اکانومی بھی زیادہ ہے، پھر بھی ہم نے اس کو وہ کیا۔ مئی 2025 کنفلکٹ، اس تنازع میں ایوان زیری نے مئی 2025 کے تنازع میں عددی طور پر زیادہ طاقتور دشمن کو شکست دینے پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اسپیکر سلامز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کڑی تنقید کرنا۔ انڈیا پر اوور کس چیز پر؟ اٹیمپٹس ٹو سسپینڈ، کہ اس نے یہ معطل کرنے کی کوشش کی ہے واٹر ٹریٹی، کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہماری اس کے ساتھ۔ ازرٹس پاکستان، ریزرو کس کو کہتے ہیں؟ ذخائر کو کہتے ہیں۔ رائٹ ٹو ریسپونڈ، کہ جواب دینے کا حق رکھنا ہے، محفوظ کرنا۔ اسپیکر نے پانی کے معاہدے کو معطل کرنے کی کوششوں پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پاکستان اپنے جواب دینے کے حق کو محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا، کنسرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی تشویش ظاہر کرنا۔ بائی انریسٹ، بے چینی سے۔ ان کے پی خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں ڈیمانڈز اور مطالبہ کیا ہے ٹریٹمنٹ فار عمران ود ان ویک، اور ہفتے کے اندر اس کے علاج کا مطالبہ کیا۔ اچکزائی نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بدامنی پر تشویش ظاہر کی اور عمران خان کے علاج کا مطالبہ ایک ہفتے کے اندر پورا کرنے کا کہا۔ فضل کالز فار امیڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے فوری، میئرز اقدامات، تو کرب کا مطلب ہوتا ہے لمٹ کرنا، کسی بھی چیز کو کم کرنا۔ ٹیررزم، دہشت گردی کو۔ ریسٹور پیس، کہ دوبارہ سکون کو بحال کرنا، امن کو۔ ان کے پی خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان نے دہشت گردی پر قابو پانے اور خیبر پختونخوا میں امن بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد یہ وکیبلری آپ کو دی گئی ہے، آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ہماری یہ آج کی نیکسٹ ہیڈنگ ہے پی ایم ایکسٹینڈز کنزرویشن آسٹیرٹی اسٹیپس ٹل جون 13۔ اب اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ پی ایم ایکسٹینڈز، پی ایم نے توسیع کر دی۔ کنزرویشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسٹیرٹی کہتے ہیں کفایت شعاری کو، کنزرویٹو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی بچت کو کہتے ہیں۔ اسٹیپس، اقدامات، ٹل جون 13 جون تک۔ وزیر اعظم نے بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کی مدت 13 جون تک بڑھا دی۔ میٹس پریزیڈنٹ زرداری ایز ریومرز کس کو کہتے ہیں؟ افواہوں کو کہتے ہیں۔ سوارل کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا ادھر گردش میں آنا۔ آف پاسبل مووز، کہ ممکن کیا اقدام کیے جاتے ہیں؟ ٹو رول بیک 18th امینڈمنٹ، کہ 18ویں امینڈمنٹ کو کیسے رول بیک کیا جائے، مطلب واپس لیا جائے۔ انہوں نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات بھی کی، جبکہ 18ویں آئینی ترمیم کو واپس لینے کے ممکنہ اقدامات کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ مطلب 18ویں امینڈمنٹ کیا تھی؟ آپ اگر دیکھیں تو پروونشل اٹانومی دی گئی تھی، کہ صوبوں کو ان کی خود مختاری دی گئی تھی، کہ صوبے اپنے رولز بنا سکتے ہیں کچھ اسپیسیفک چیزوں میں۔ اس کے بعد آج کی لاسٹ ہیڈنگ ہے کورٹ ایکویٹس 74 پی ٹی ایکٹیوسٹ ان مئی 2023 وائلنس کیس۔ اوکے، کورٹس ایکویٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بری کر دینا۔ 34 پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ، 74 پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے، ان مئی 2023 میں جو مئی کا کنفلکٹ ہوا تھا، وائلنس، تشدد کو کہتے ہیں، کیس ثانیہ کو کہتے ہیں۔ عدالت نے مئی 2023 کے تشدد کے مقدمے میں تحریک انصاف کے 74 کارکنوں کو بری کر دیا ہے۔ کیس واز بیسڈ آن، اور جو کیس یا کس چیز پہ بیس تھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ انسبسٹینشیٹڈ ایلیگیشن۔ انسبسٹینشیٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیر ثابت شدہ۔ ایلیگیشن الزامات کو کہتے ہیں۔ جج رول، اور جج نے یہ فیصلہ سنایا۔ جج نے قرار دیا ہے کہ مقدمہ غیر ثابت شدہ الزامات پر مبنی تھا، کہ جس چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے تو ایسے کسی کو کیسے ہم وہ کر دیں۔ ایکویٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بری کرنے کو کہتے ہیں، کلیئر کر دینا، صاف کر دینا، یا پھر ایگزنریٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اینٹونیم کے لیے کنویکٹس کہہ سکتے ہیں، کسی کو سزا سنا دینا، پنش بھی کسی کو سزا دینے کو کہتے ہیں۔ ایکٹیوسٹ کارکن کو کہتے ہیں، سپورٹرز کہتے ہیں آپ، یا کیمپینرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اینٹونیم کے لیے اپوننٹس کہہ سکتے ہیں، یا کریٹکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اپوننٹس مخالف کو کہتے ہیں، کریٹکس نقاد کو کہتے ہیں جو نکتہ چینی کرتا ہے۔ انسبسٹینشیٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیر ثابت شدہ۔ ان پروون، جو کہ ثابت نہ ہو۔ انسپورٹڈ، کے جس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ پروون کا مطلب ہوتا ہے جو ثابت ہو چکا ہو۔ کنفرم، جو تصدیق شدہ ہو۔ ایلیگیشنز کس کو کہتے ہیں؟ الزامات کو کہتے ہیں۔ کلیمز، دعووں کو کہتے ہیں۔ ایکوزیشن، دوبارہ الزامات کو کہتے ہیں۔ فیکٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حقائق کو کہتے ہیں۔ ٹروتھ، سچائیوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ ہوپ فلی دس ویڈیو ہیلپس یو۔ تھینک یو سو مچ۔